رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا کہ وہ نماز میں بہت تیزی کر رہا تھا، نہ رکوع پورا کر رہا تھا اور نہ ہی سجدہ پورا کر رہا تھا، بلکہ حدیث کے لفظ ہیں کہ وہ سجدے میں بھی ٹھونگے مار رہا تھا۔ جس طرح کہ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر جو کم علم لوگ ہیں، کم فہم لوگ ہیں، وہ نماز کو اس طرح سے ادا کرتے ہیں کہ بہت تیزی میں سجدے میں فرمایا ٹھونگے ادا کر رہا تھا، ٹھونگے مار رہا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ شخص اسی حالت میں مر گیا کہ یہ نماز اس طرح پڑھتا ہے تو فرمایا یہ ملت محمدی پر نہیں مرے گا۔ اگر یہ اسی طرح مرا کہ نماز میں رکوع اور سجدہ صحیح طور پر نہیں کر رہا، اسی طرح اگر یہ مرا تو یہ ہمارے مذہب پر، ملت محمدی پر نہیں مرے گا۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ ایسے شخص کی مثال جو اپنا رکوع مکمل نہیں کرتا اور سجدے میں ٹھونگے مارتا ہے، یعنی چونچ مارنا، جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا مرغے کو کہ جب وہ دانہ چگتا ہے تو پھر اس طریقے سے اپنی چونچ زمین پر مارتا ہے اور اٹھا لیتا ہے۔ فرمایا اس کی مثال ایسے ہے اس بھوکے کی طرح جو ایک یا دو کھجوریں کھاتا ہے اور ان ایک دو کھجوروں کے کھانے سے نہ وہ کھانے والوں میں ہی ہوتا ہے اور نہ ہی وہ بھوکوں میں رہتا ہے۔ مثلا یعنی مثال اس بات سے یہ کہ وہ ایک دو کھجوریں کھا کر اس کی بھوک ختم نہیں ہوتی، مرتی نہیں ہے، تو نہ وہ بھوکوں میں رہا اور نہ ہی وہ سیر ہوئے لوگوں میں رہا۔ تو فرمایا اس طرح جو پڑھتا ہے یا کرتا ہے اس طرح اس کی نماز نہیں ہوتی، اور اگر وہ مر بھی گیا تو وہ دین اسلام پر نہیں مرے گا۔ تو ہم یہ دیکھیں کہ ہم اس حوالے سے نماز کو جب ادا کرتے ہیں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو یہاں تک فرمایا کہ ایک آدمی 60 سال تک نماز پڑھتا رہتا ہے، لیکن ان 60 سالوں میں اس کی نماز قبول نہیں ہوتی کوئی ایک بھی۔ وجہ اس لیے فرمایا نہ وہ رکوع کرتے ہوئے رکوع صحیح کرتا ہے، نہ سجدہ کرتے ہوئے سجدہ صحیح کرتا ہے۔ جب وہ رکوع بھی صحیح نہیں کرتا، سجدہ بھی صحیح نہیں کرتا، تو کتنے ہی سال گزر جائیں اس کی نماز جب صحیح ہی نہیں ہوگی تو پھر قبول ہونے کا کیا معنی؟ اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا صدقہ، اپنے فضل و کرم کا صدقہ ہمیں نماز کو صحیح طور پر ادا کرنا نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔